الحمد لله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء ومعنا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أهل بيته واصحابه اجمعین. دوستو، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے. پہلے اس آیت کے نزول کا واقعہ سنیں، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کا مضمون آسانی سے سمجھ جائیں گے. واقعہ یہ ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہونے کے اذان دینے کا حکم دیا. بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دیا. دیواریں اونچی تھی، سیڑھی تو تھی نہیں. تو بڑے معزز محترم صحابہ کرام، حضرت علی، حضرت عمر ابن خطاب، خالد بن ولید، یہ بڑے بڑے ہستیاں حضرت بلال کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اوپر چڑھا دیا. سمجھ میں سچا واقعہ ہے. ابن کثیر جا کے پڑھیں، آپ تفسیر ابن کثیر اچھی تفسیر ہے، پڑھ لیا کر. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عجیب طریقے سے اذان دیا. ایک اللہ اکبر اس کونے میں کہا، ایک اس کونے میں کہا، 4 کونوں میں ایک ایک اللہ اکبر اونچی آواز سے کہا. گھومتے ہوئے اذان دیتے رہے. کچھ مشرکین مکہ کے سردار مسلمان نہیں ہوئے تھے، انتظار میں تھے. تو ان کا وہ خاندانی تفاخر، وہ غلاموں کو کچھ نہ سمجھنے کا تصور بہت اونچا تھا. وہ لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. تو وہ آپس میں کہنے لگے، اس دن کو دیکھنے سے بہتر کہ ہم پہلے ہی ختم ہو جاتے. ایک غلام بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھا ہے. اگر ان مسلمانوں نے کسی کو چڑھانا تھا تو حضرت علی کو اوپر بھیجتے، وہ حضرت عمر ابن خطاب کو اوپر بھیجتے، معزز کسی کو اوپر کرتے. ایک غلام کو جو نا بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہونے کا کہا ہے. حضرت ابو سفیان اس دن مسلمان ہو گئے تھے. ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے اس اذان دینے والے کے بارے میں؟ کہنے لگے بھئی چپ ہو جاؤ، اب جو کہو گے اوپر والا سب کچھ محمد کو بتائیں گے. کیا کریں گے؟ چپ ہو جاؤ، اب جو تم کہو گے تمہاری کوئی بات بھی پیغمبر سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اللہ سب کچھ بتائے گا. یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے باہر بیٹھ کر. جبریل امین نے یہ ساری 2.5 لاکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد ان 6 سرداروں کو بلایا. کہنے لگے تم لوگوں نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے جبریل کے ذریعے بتایا، جو تم کہہ رہے تھے وہ سب کچھ. ابو سفیان بھی موجود تھا. کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ بھئی سنبھل جاؤ، بھئی کوئی چیز پیغمبر سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اب
انہوں نے عزت کا معیار بنایا تھا خاندان کو، برادری کو، قبیلے کو، ذات کو۔ اس دن جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یہاں ایک بین الاقوامی خطاب اللہ نے کیا، انٹرنیشنل خطاب، یا ایھا الذین سے نہیں بلکہ یا ایھا الانسان۔ یہ انسان دنیا کے جس کونے پر بھی بستا ہے، جس کی جو ذات ہے، جو قوم ہے، جو قبیلہ ہے، جو رنگ ہے، جو لباس ہے، جو زبان وہ بولتا ہے، ان سب کو اللہ ایک جگہ جمع کر کے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ سنیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں ذات اور قبیلوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ رہی عزت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا معاملہ ہے تو کان کھول کے سنو، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، عزت والا وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ معزز ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، تمہاری ایک ایک بات کو جانتا ہے، خبیر، ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے اس آیت میں دو چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی بین الاقوامی امن کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ انسانی مساوات ہے۔ دنیا میں مساوات جب تک نہیں، امن نہیں ہو سکتا۔ امریکہ بادشاہ 1000 مرتبہ شور مچائے، UN میں لوگ شور مچائیں، جب تک دنیا میں انصاف نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، خدا کی قسم کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن قائم ہوتا ہے عدل اور انصاف سے، اور اسلام کا یہ اصول اتنا واضح ہے، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے سارے انسان پیدائشی طور پر ایک ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، امریکی ہیں، افغانی ہیں، پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، جو زبان بولتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جو رنگ رکھتے ہیں، یہ سارے پیدائشی طور پر ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ان کا باپ ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ امریکیوں کا الگ ہے، افغانیوں کا الگ ہے، پاکستانیوں کا الگ ہے، نہیں، من ذکر و انثی، تمہارا باپ دادا ایک ہی، آدم علیہ السلام کی سارے اولاد ہو، لہذا فخر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ہاں عزت کا جو معیار ہے وہ غلط ہے، وہ تمہارے قوم نہیں، تمہاری برادری نہیں، تمہارے پیسے نہیں، تمہارا جسم نہیں، تمہاری صورت نہیں، تمہارا مال نہیں، تمہارا وطن نہیں، تمہاری زبان نہیں، تمہارا حسب نسب نہیں، سب کو اللہ نے اگنور کر دیا، ختم کر کے بتا دیا کہ بھئی میرے ہاں معزز اور محترم میرے وہ بندے ہیں جو میری نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اصول ہی الگ ہو گیا۔ تو بین الاقوامی امن انصاف سے آئے گا۔ اسلام نے جو انصاف کی تعلیم دی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بڑے معزز قبیلوں کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، لیکن سب کا یہ رشک رہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے ملتے، حضرت صہیب رومی سے ملتے، ابو ذر غفاری سے ملتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جفی ڈالنے کے بعد ان کو چھوڑتے ہی نہیں تھے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ بتانے کے لیے عزت، شرافت، احترام، فضیلت اللہ کے ہاں صرف ایک ہی ہے،
کہ اللہ کے نافرمانی سے کون کتنا بچتا ہے۔ آپ اور میں متقی ہیں تو اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں، لمبا خطبہ ہے، درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وَمِنْكُمْ تَقِيٌّ، تم میں سے ایک جماعت متقین کی ہے، یعنی مومنین کی ہے۔ وَمِنْكُمْ فَاسِقٌ فَاجِرٌ، اور تم میں سے ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انسانوں کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، جو متقی اور پرہیزگار ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، جو فاسق فاجر کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے والے کافر اور مشرک ہیں، اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی معزز اللہ کے ہاں نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کا عمل کمزور ہے، بے عمل ہیں، حضور نے فرمایا اگر آپ بے عمل ہیں تو پھر تمہاری خاندانی رشتہ، تمہاری ذات، تمہارا حسب، تمہارا نسب تمہیں کبھی بھی عزت نہیں دلا سکے گا۔ عزت لینے کے لیے اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین میں فرمایا، عزت میرے پاس ہے، عزت میں نے رسولوں کو دی ہے، عزت میں نے محمد کو دی ہے، عزت میں نے مومنین کو دی ہے۔ ان کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور کافروں کو ذلت اور رسوائی بے عزتی کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو کبھی بھی عزت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بتایا کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہیں۔ معزز اور محترم ہونے کا اصول اللہ نے یہ بتایا کہ جس کے اندر جتنی میری اطاعت ہوگی، جو جتنا میرے رسول کی فرمانبرداری پر ہوگا، وہ اتنا ہی میرے ہاں معزز اور محترم ہوگا۔ وہ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، اس کے بعد میں درس کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اے لوگو، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب کریم تو صرف تمہارے دلوں یعنی یقین ایمان کو دیکھتے ہیں اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں جو جسم سے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر تقوی پیدا کر کے اللہ کے ہاں معزز ہونے کی ہم کوشش کریں۔ خاندانی رشتے بہت اچھے ہیں، لیکن یاد رکھو، ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سب سے افضل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، یہ خود بھی نبی ہے، اس کا باپ نبی ہے، دادا جان نبی ہے، پردادا ابراہیم بھی نبی ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ میں نہیں پوچھ رہا تھا۔ فرمایا کہ اور کیا پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ حسب نسب میں کون زیادہ معزز اور محترم ہے؟ فرمایا کہ حسب نسب اللہ کے ہاں بغیر ایمان کے، بغیر عمل صالح کے معتبر نہیں۔ فرمایا کہ اگر حسب نسب والے مسلمان ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ان کے حسب نسب کی وجہ سے نہیں، ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ کو بھی محبوب بن جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں اچھے تھے اسلام لائیں گے تو بہت اچھے ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اسلام اللہ کا معیار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معیار ہے، تقوی معیار ہے۔ ان کو اپنائیں گے تو ہمارے معاشرے میں حسن آئے گا۔ اس معاشرے کے انسانوں کی تفریق بد ذات میں، اچھی ذات میں، اچھی قوم میں، اچھی برادری، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی خاندان کو پسند کیا ہے، وہ تقوی کا خاندان ہے۔ اس خاندان کے دروازے سے آپ اور میں اندر داخل ہوں گے تو ہم معزز ہو جائیں گے۔ اس تقوی کی زندگی کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان اپنے پیسوں سے، اپنی حسب نسب سے، اپنی ذات پات سے معزز بننا چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا معزز بننا بہت مشکل ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا، اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، لہذا جو نا بھائی تقوی کی زندگی کی طرف آئیں، مرد بھی، عورت بھی، امیر بھی، غریب بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں محترم ہو جائیں گے، معزز ہو جائیں گے۔
عزت ملے گی۔ جس کو اللہ عزت دے دیتے ہیں پھر اس کی عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہے، اور جس کو انسان عزت دیتے ہیں وزیروں کو نہیں دیتے ہیں، مشیروں کو دیتے ہیں، ہم جس کو عزت دیتے ہیں وہ عزت چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ وابستہ عزت ہے، اور اللہ کے دین کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ جب عزت وابستہ ہو جائے تو وہ عزت دائمی عزت ہوتی ہے۔ آپ کی تقویٰ کی وجہ سے آپ اللہ کے یہاں محترم ہوں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔